کچھ ماہ قبل وہ میری دکان پر، جو کہ میں میڈیسن کا کام کرتا ہوں، میری میڈیسن کی دکان ہے، اس پر فخر الاسلام، شمس الاسلام، محمد اقبال، اویس اور شان نے آ کر مجھ سے لڑائی کی اور مجھے مارا پیٹا بھی، کیونکہ میں اکیلا تھا، وہ تقریباً 5-6 سے زیادہ تھے۔ جب میں تھانے گیا تو انہوں نے میری کوئی نہ سنی، بلکہ کیونکہ انہوں نے ہمارے دروازے پر فائرنگ بھی کی تھی، بلکہ تفتیشی افسر نے اپنی تفتیش میں فائرنگ اور دکان پر حملہ کرنے کی ثبوت علاقہ میں کسی لینے کے بجائے انہی سے پوچھ گچھ کے لکھ دی، جو کہ ہمارے لیے کوئی کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ اس ساری کارروائی سے مایوس ہو کر میں نے اینٹی کرپشن، نیب اور بہت سے اداروں میں ان کے خلاف درخواست بھیج دی کہ ان کی چھان بین کی جائے۔ انہوں نے، جبکہ میں اکیلا بھی تھا، میرے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے دور رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ اکیلا ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے میرے بھائیوں بھتیجوں کا نام بھی اس FIR میں لکھ دیا گیا، جو کہ اللہ حاضر ناظر ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ اس وقت ہمارے ساتھ، میرے بھائیوں بھتیجوں میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب FIR کٹوائی تو پھر ہم نے ضمانت بھی کروا لی۔ اس طرح کچھ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران نیب والوں نے، اینٹی کرپشن والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان کو درخواست تو دی تھی۔ اینٹی کرپشن والوں نے اپنا کام جاری رکھا ہے، ابھی پتہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن جب نیب والوں نے مجھے فون کیا اور نیب والے کا نام فرحان زیب ہے، تو میں اینٹی کرپشن دفتر گیا تھا، لیکن اب تو نیب والوں نے بلایا تھا، تو میں نیب والوں کے ساتھ وہاں دفتر میں مل گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ بھی کی اور پھر مجھے کہا کہ تم ہمیں ان کی جگہ کی نشاندہی کرواؤ گے، تو میں نے کہا لازمی، جب میں اس میدان میں اتروں تو لازمی ان کے کرپشن کے خلاف شواہد بھی دوں گا۔ تو اس طرح چند دن پہلے نیب والے فرحان زیب، جو کہ سرکاری گاڑی میں تھے اور ان کے ساتھ اپنا ڈرائیور بھی تھا، ڈرائیور کا نام مجھے یاد نہیں آتا، ان کے ہمراہ میں ان کی جگہ کی نشاندہی کروا رہا تھا کہ اس دوران اپنے علاقے بوستان آباد نمبر 4 میں چند جگہوں کی جو مارکیٹیں ہیں ان کو نشاندہی کروائی،
لیکن جب ہم شنواری ٹاؤن سر سید چوک پہنچے تو وہاں قاری فخر الاسلام، جو کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹی ایم او ہیں ٹاؤن 3 کے موجودہ، اپنی سرکاری گاڑی میں آئے اور کچھ باتیں وہ نیب والوں کے ساتھ، یہاں میں بھی کھڑا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو نیب والوں نے اپنی شناخت کروائی، اپنی کارڈ وغیرہ دکھایا، تو یہ مجھ سے کچھ باتیں کر رہا تھا، تو نیب والے فرحان زیب نے ان سے کہا کہ یہ باتیں اس جگہ کی نہیں ہے، اب تو ان کے ساتھ میں ہوں، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ تو اس بات پہ رک گئے۔ جب میں ان کے ساتھ اگلی جگہ دکھانے گیا، وہ جگہ دکھا دی، تو اس کے بعد میں انہی کی گاڑی میں تھانہ باڑی پورہ کے علاقہ میں موجود تھا۔ وہ فرحان زیب مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے ہم اپنے ہمراہ پٹواری لیں گے، کیونکہ یہ ہوٹل جو ہے یہ اڈے کے قریب ہے، یہ ان کی علاقے میں آتا ہے۔ تو وہ اس دوران پٹواری سے بات کر رہے تھے کہ مجھے فرحان زیب کی گاڑی میں موجود تھا کہ مجھے میرے بیٹے محمد ابرار عادل نے مجھے فون پر بتا دیا۔ سچ یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس دن کا جو ڈی سی آر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ لیں کہ یہاں میری پوزیشن کیا تھی، میں کہاں تھا، یہ میرے بھائی میرا بھتیجا کہاں تھے۔ تو اسی دوران جب فون آیا تو انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں تو دکان میں بیٹھا تھا، یہ تقریباً 1 بجے سے پہلے کی بات ہے، تھوڑا پہلے ہوگا دن کے، کہ یہ محمد اقبال، اویس، شان اور اسی دوران یہ قاری بھی تو آیا تھا، تو یہ ہماری دکان پہ انہوں نے چڑھائی کی، مجھے مارا پیٹا، زد و کوب کیا، کوئی میڈیسن وغیرہ بھی خراب ہو چکے ہیں، لے جا چکے ہیں، پیسے وغیرہ بھی لے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں ابھی آتا ہوں۔ جب میں فرحان زیب نیب والے آئیموں ہیں غالباً سے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی اتر جاؤ اور علاقے پہنچ جاؤ۔ تو میں اس دوران اسی وقت ان کی گاڑی سے اترا۔ جب میں علاقے پہنچا تو باہر روڈ پر ہی تھا کہ مجھے تھانے سے اطلاع ملی، فون آیا کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ابھی علاقے میں نہیں ہوں، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا، کیونکہ میں تو باہر ہی تھا۔ اور پھر جب پہنچا تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا بھی کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر کر چکی ہے۔ تو ایک بات تو تھانے والوں کے لیے بھی کہ اللہ کے واسطے آپ تو یہ سوچ لیں، آپ جا کے وہاں معلومات کر لیں کہ یہ علاقے میں موجود تھا کہ نہیں تھا، یا کون آئے دکان پہ، یہ انہوں نے چڑھائی کی یا وہ لوگ ان کی دکان پہ آئے ہیں۔ اس کے باوجود جب مجھے یہ اطلاع ملی تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی ہے نہیں، نہ تو کوئی گیزیٹڈ آفیسر ہیں کہ ہماری جان پہچان ہوگی اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھا لیں گے، وہ کون سن لے گا، کوئی سن لے گا۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سارے اداروں کو درست کرائیں گے، تو یہ ہماری وہ درست کرانے، وہ ان کی درست کرانی ہے کہ یہ دیکھ لے اللہ حاضر ناظر ہے، یہ سب کچھ
جو میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اگر میں سچ کے سوا کچھ کہتا ہوں تو اللہ مجھے میری اولاد سے بالکل ختم فرمائے، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں اگر کہ دنیا میں اگر کسی سے زیادتی کر لوں، اگر میں بہت زیادہ طاقتور بھی بن جاؤں تو لیکن پوچھنے کا دن ہے۔ میں اگر کسی سے زیادتی کروں گا تو اس دنیا میں ہمارے سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ با اثر ہوں گا۔ لیکن جب آخرت میں پوچھے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا کہ میں کیوں اس طرح کر رہا تھا۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس کے بعد یہ ہماری دکان پہ بھی چڑھائی کر لی، ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹوائی۔ تو میں آج ہی اپنی، یہ میرا انگوٹھا ہے، میں ابھی ضمانت کروا کے آ گیا ہوں، اپنی ضمانت کروا کے میں آ گیا ہوں۔ اور یہ جو لاکھوں اور یہ کروڑوں اور بلینوں کا پراپرٹی بنا چکے ہیں، تو میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ نیب والوں سے پوچھ کے آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ میں وہ کہاں دوں، ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان رجسٹرار عدالتوں، ان جو افسران بالا ہیں، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قاری فخر الاسلام، ان کے یہ اہل خانہ، بھائی، بھتیجے وغیرہ جو ہے، ان کے خلاف ہماری دادرسی کی جائے اور ان کے خلاف یہ اثاثجات بغیر کسی سفارشوں کے ان کی مکمل چھان بین کی جائے اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دی جائے جو کہ کئی مارکیٹوں کے مالک بنے ہیں، ان سے اپنے کرایہ دار بھی تنگ ہیں، جو کہ علاقہ میں 4-5 ہزار کی دکانیں ہیں، وہ یہ لوگ آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں 10-12 ہزار، 15 ہزار، 13 ہزار، 12 ہزار پر دے چکے ہیں۔ اگر وہ کرایہ نہیں دے سکتے، کرایہ وقت پہ نہیں دے سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ بس چلے جاؤ، تو وہ تو لازمی ان کی مجبوری ہے۔ تو جو اس طرح کے پیسوں سے یہ اثاثجات بنا چکے ہیں تو وہ انسانوں کے حالات پہ رحم نہیں کرتے۔ تو میں اس میڈیا والا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ آئے، ہماری فریاد سنی، اور میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ بغیر کسی جھجک کے ان کے خلاف مکمل کارروائی میں ہماری مدد کریں گے کہ روز قیامت ایک فریادی تمہارے سامنے بیٹھا تھا، وہ قسم قرآن بھی اٹھاتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ان کی کسی سے نہیں سنی، کسی کا کوئی قسم فریاد نہیں سنا۔ تو یہ آخرت کے دن آپ کے ذمے بھی یہی سوال اٹھے گا، آپ نے بھی ہمارے ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کے، جو کہ ایسے خونخوار افسران اس علاقے میں خاص کر کے پی کے میں رہتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے، تاکہ کوئی بھی کسی کے خلاف زور یا کوئی سفارش وغیرہ استعمال نہیں کر سکے۔ جب ہم نے یہ اب ضمانت کروائی ہے تو
تو اس کے بعد میں نے استغاثہ بھی کر لیا ہے، اور میں اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہتا ہوں اپنے علاقہ ملحقہ تھانہ کو، جو کہ پندو تھانہ ہے، ان سے بھی درخواست التجا کرتا ہوں کہ ان کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے، اور آئندہ کسی قسم کی ان کو دھمکی وغیرہ یعنی مجھے نہ دی جائے، اور نہ علاقے میں کسی غریب کے ساتھ یہ معاملہ کی جائے۔ والسلام۔ اچھا سر، آپ نے جو نیب کے خلاف وہ کیا تو وہ پروسیس شروع ہو گیا نا؟ وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے جی۔ وہ ظاہر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے۔ جی جی۔ دوسرا، جب آپ ان کے ساتھ ایک کل جو آپ کے بھتیجے یا بیٹے تھے جو حملہ ہوا، جی جی، اس کے خلاف ایف آئی آر پھر آپ لوگوں پہ وہ ہوئی ہے؟ ابھی ان پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا، تو میں تو تھانے گیا ہی نہیں تھا۔ لازمی بات ہے، جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ تو لازمی ڈرتا ہے۔ اگر ایک آدمی بارسوخ ہو، بااثر ہو، تو ان کی مثال تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دکان کی چڑھائی کے بعد بھی وہ تھانے جا سکتے ہیں، لیکن جس پر ظلم ہوا وہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، میں نے ضمانت کروائی ہے، بی بی اے نہیں کرائی۔ 107 میں ابھی ہمیں چالان کیا، میں اور میرا بیٹا محمد ابرار جو حافظ قرآن ہے، میرا الحمدللہ، اس کے بعد میری بیٹی جو وہ بھی حافظ قرآن ہے، اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا ہے محمد حمزہ عادل جو کہ حافظ قرآن ہے، اس کے بعد میرا بیٹا ہے محمد طلحہ عادل جو تقریباً 8-10 سپارے وہ بھی حفظ کر چکا ہے۔ اس کے بعد میرے دوسرا بیٹا ہے ارسلان عادل، تقریباً 7-8 سال کا ہوگا، تقریباً آدھا سپارہ وہ بھی حفظ کر چکا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی تقریباً ان علماء کے ساتھ بہت رہ سکتا ہوں، کیونکہ سچ یہ ایک بات میں رہ چکا ہوں، بھول چکا ہوں کہ میں اسی کی بنائی ہوئی مسجد میں جو انہوں نے اپنے لیے خریدی تھی، گھر تھا، وہ مسجد کو وقف کیا، اس میں مؤذن بھی تھا۔ ان کے امام مفتی امجد ایاز ہیں، جو کہ ان کی تنخواہ وغیرہ سب کچھ میں انہی کی یہ 2-3 دکانیں تھیں، ان سے کرایہ اکٹھا کر کے مفتی کو تنخواہ بھی دیا کرتا تھا، اور میں مؤذن بھی تھا۔ انہی کی وجہ نے انہوں نے مجھے اپنے علاقے کی جو مسجد، یہ کہتے ہیں کہ ہماری انتقال پہ ہے، ہمارا نام ہے، انتقال پہ ہے، یہ ہماری انتقال ہے، تو میں اس کے خلاف تھانہ پندو بھی گیا تھا، تو انہوں نے مجھے ٹرخایا کہ نہیں، بس یہ تو مسجد کا انتقال ہی ان کے نام پہ ہے۔ آپ علاقے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تقریباً روزوں سے پہلے یہ مسئلہ اٹھ چکا ہے۔ میں اب اس مسجد میں مجھے نماز سے بھی روکا گیا ہے۔ مین اختلاف وجہ یہی تھی کہ میں تھوڑا بہت پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہوں، تو وہ پراپرٹی لین دین آ چکے تھے، تو یہ جائیدادیں جو ہیں ان کے بھائی زیادہ تر محمد اقبال کے نام پہ ہیں، جو کہ یہ حکومت سے چھپانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نامزد کروانا نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ محمد اقبال اور ان کے بھائی فخر الاسلام خریدی ہوئی فخر الاسلام کی ہے، جو کہ زیادہ تر ابھی مجھے غیب واللہ عالم، غیب علم اللہ کو ہے کہ محمد اقبال کے علاوہ اور کسی کے نام پہ ہے، یہ مجھے اور پتہ نہیں، لیکن اس کے نام پہ بھی ہیں۔ جس جگہ پر ہمارے ان سے اختلاف آئے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ بھی محمد اقبال کے نام پہ ہے۔ تو اس بنا پر مجھے مسجد بھی روکا گیا، مسجد سے بھی روکا گیا۔ میں تقریباً روزوں سے پہلے اس مسجد سے بند کیا گیا ہوں، تھانے بھی گیا تھا، کوئی میری نہیں سنتا۔ تو اگر خدا را اس طرح کے با اثر لوگ اس علاقے میں، اس کے میں رہتے ہیں، تو خدا را آپ اسی سے کہہ دیں، ان غریب لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا،
بس صرف اور صرف اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کا کوئی سننے والا نہیں بغیر اصل و رسوخ والوں کے۔ سردار علی صاحب آپ کا موقف واضح ہو گیا، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے تمام اخبارات میں آپ کا انشاءاللہ میں جو کچھ کہوں گا قرآن پہ ہاتھ